کسی چیز کو کوئی فارمولہ نہیں بتا سکتے. کون گمنام زندگی بسر کرتا ہے, کون مشہور زندگی بسر کرتا ہے. بے شمار ایکسیپشنز ایسے ہیں. اللہ والے میرے خیال بہت کم اللہ والے ایسے ہوئے ہیں جن کا نام دنیا کو معلوم نہیں, تقریباً سب کا معلوم ہے. زیادہ تر بات نہیں کرا. اور یہ بات ہے کہ وہ بعد میں معلوم ہوا, لیکن یہ اللہ کا کام ہے, جس کو چاہے جب چاہے معلوم کروا دے, جس کو چاہے مخفی کر دے. اور مشائخ کرام اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مختصر اس کے جواب, جس نے خود کچھ بننا ہے نا وہ تو شہرت اختیار کرے گا تبھی بنے گا. جس کو اس نے بنانا ہے اس کو ضرورت ہے کوئی شہرت کی. مقصد ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے کو پھر اللہ ہی جانے تو اللہ کا کام جانے. جس نے خود ہی کاروبار کرنا ہے وہ اشتہار ضرور دے گا, کہ اشتہار بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے, اور اللہ کا حکم ہے اس کی اشتہار کی ضرورت کو. اس لیے دیکھنا یہ ہے آپ نے کہ چلو وہ تو ٹھیک ہے اشتہار والے اور بغیر اشتہار کے, پر آپ کیا سوچتے رہتے ہو کون اشتہار کہتے کون بے اشتہار ہے. آپ اپنا رستہ گزارو, ارد گرد نہ دیکھو. جس کو اللہ چاہے جتنا چاہے. عام طور پر دقت ہوتی ہے خود ساختہ کو بڑی دقت ہوتی ہے. جسے خود بنانا نا اپنا کاروبار, وہ بیچارے کو بہت دقت ہوتی ہے, اسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, جھوٹی سے چیخ کرامتیں بیان کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو ذرا پروپیگنڈا ہو, اصلاح ہو. اور جس کو پکا پتہ ہے کہ ہے اللہ کی طرف سے ہے, دوستی اللہ سے ہے, اس کے مخلوق کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا مشہور ہونے کی ضرورت کو نہیں ہے. اللہ والا تو پھر اللہ کا خیال رکھے گا نا. دنیا سے کچھ فوائد لینے والے جو ہے نا وہ ضرور اشتہار لگائیں گے. بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اشتہار سے گریز کرو آپ صداقت کے حساب سے. جب آپ کا سوال یہ کہتا ہے کہ صداقت جو ہے وہ زیادہ شہرت کی ضرورت نہیں سمجھتی, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ اپنی صداقت کا حاصل کرو کہ آپ کے لیے سچا راستہ کیا ہے. نام پہ ایک اسلام ہے, کتنے مسلمان آپ کو مل جائیں گے یہاں جو پاکستان کے دشمن ہیں. غبار خان کا نام لے لو مرحوم کا, مسلمان ہے پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان پسند نہیں آیا. اس طرح اور کسی پہ کوئی ہوگا مسلمان ہے شاید سید بھی ہو, پسند نہیں آیا. اس طرح اور کئی جماعتیں ایسی تھیں شروع میں انہوں نے اسلام کو پاکستان کو قبول نہیں کیا, قائد اعظم کو قبول نہیں کیا, ابوالکلام ہے لیکن پاکستان قبول نہیں کیا. ابوالکلام جو لفظ چھوٹا سا نہیں ہے اس کو بند کر دو, اور اسے اس کو قبول نہیں کیا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ایسے ہیں. یہاں کی تنظیم تھی ان کی ہزاری صاحب اور مفتی محمود صاحب اور اللہ حاضر کے ہاتھ نیم پاکستان کو قبول کیا. قائد اعظم کو مشقافر اعظم بھی کہتے رہے لوگ, مسلمان ہیں لیکن اس آئیڈیا کے خلاف ہے. مجبوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آج تک سیکھا ہے مسلمان ہونا یا اسلام پہ چلنا, اس میں قائد اعظم فٹ نہیں ہوتا. وہ بیچاروں کی ٹرمل ٹھیک تھی جائز, اور یہ تکلیف بڑی تھی ان کو. وہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہم نے فارمولہ دیکھا ہے نا اسلام کا, فارمولے میں ہم نے اور طرح سیکھا ہے کہ مفتی محمود صاحب ہوں, فارمولہ ہم نے یہ دیکھا ہے, اور مولانا صاحبان ہوں, ہم نے فارمولہ یہ دیکھا ہے. قائد اعظم اس میں کیسے مسلمانوں کے لیڈر فٹ ہوتا ہے. تکلیف بجا تھی. ابوالکلام آزاد کی بھی یہ تکلیف تھی, مرحوم سارے ہی ہیں. تکلیف یہ تھی
کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے تم پاکستان بتا رہے ہو اسلامی مملکت، یہ لوگ مجھے اسلامی نہیں لگتے، اور تم لوگوں کو لے کے جا رہے ہو اب خطہ اسلام بناؤ گے. خطہ اسلام اب لیاقت علی کیا تعلق اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ؟ خطہ اسلام کا تو ہمارا پتہ الگ ہے، ہم تو مسلمان بہت پکے مسلمان ہیں، ابوالکلام بھی ہیں اور ویسے بھی تیز کلام ہیں، تو ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. اب اسلام بھی ہے جہاں مسلح بچھایا اسلام ہو گیا. تو وہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لے کے جا رہے ہو واقعہ بناؤ گے. دراصل فطرت کو سمجھ نہیں سکے، قائد اعظم کو سمجھ نہیں سکے، اقبال کو سمجھ نہیں سکے. اقبال کی طرف سے آ گئے مسلمانوں کا لیڈر آ گئے، ایک کمال کا آدمی ہے، کھاتے پیتے بھی غلط چیزیں ہیں اور یہ زندگی بھی کوئی الٹ پلٹ گزارتا ہے، اور پھر بدلے میں تیری نوائے شوق تھے چھوڑ حریم ذات میں اور بلغل آئے علامہ پتہ کیا گیا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. کیسے کہتا رہتا ہے؟ میرا کہا اپنے پاس سے کہتے لوگ یہ کہتے تھے یار اپنے پاس سے ایسی بات کیا نہیں سکتے. اللہ یہ عجیب ہے، بولے اس کو کوئی فیض دے دیا اور ہم اسلام کرتے کرتے رہ گئے. ہمیں وہ بات میں بڑی دقت ہوئی، لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی. چلو علی کی بات تو مان گیا، مولانا علی ہے، مسدس کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور اقبال جو ہے پھر یہ اسلام کا نہیں بات. اچھا اصل یہ آپ یوں اگر سمجھو نا کہ علی بھی ایک ہی ذات ہے اور اقبال بھی ایک ہی ذات ہے اور قائد اعظم بھی ایک ہی ذات ہے، تو سارا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے ترتیب بار مطلب کام کیا. پہلے علی کی شکل میں کام کیا، اقبال کی شکل میں کام کیا، قائد اعظم کی شکل میں کام کیا اور مسلمانوں کو خطہ بنا کے دے دیا. اور وہ جو پراپیگنڈا والا آپ کا خیال ہے جس سے آپ نے کہا تھا صداقت کے علاوہ جو لوگ پراپیگنڈا میں تھے وہ پریشان رہے، اور جو صداقت والے تھے اس وقت ساتھ دے دیا. تو یہاں مطلب ایک بزرگ ہوتے تھے مشاق کرام میں تھے، انہوں نے ساتھ دیا اس کا. آپ کو یاد ہے کس نے دیا؟ کوئی نہ کوئی مطلب ہے، ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا. درویشوں نے ساتھ دیا ہوگا اور اولیاء کرام نے ساتھ دیا ہوگا اور بزرگان ریل دین نے ساتھ دیا ہوگا. تبھی مطلب ایک واقعہ ہو جاتا ہے نا. اب یہ آگے جہاں فرق بنیادی آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو اپنی مرضی سے مشائخ کرام بنا وہ اپنے تحفظ کا آپ ذمہ دار ہے، اور جس کو اللہ نے بنایا اس کے تحفظ کا اللہ ہی ذمہ دار ہے. لہذا قائد اعظم جیت گیا اور اپنے تحفظ والے آپ تحفظ کرتے رہ گئے، نتیجہ نقص ہو گیا. تو آپ کا سوال کیوں آیا